اور ہر قوم میں انبیاءوں کا ایک تسلسل بھیجا جو ان کی ضروریات زندگی میں، ان کے طرز معاشرت میں، رہنے سہنے میں، ملنے جلنے کے طریقے میں، ہر چیز میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر نبیوں کا سلسلہ نہ رہا ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی جن میں انہیں ہم زبان شخص کو ہم نے نہیں بھیجا جو اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ تو یہ تسلسل چلتا ہے، لیکن ہر قوم میں، ہر جگہ میں خاص طور پر کسی خاص وقت کے لیے، خاص جگہ کے لیے وہ نبی ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ ایک نبی گئے، اس کے بعد دوسرے نبی آئے۔ ایک نبی کا خطہ، ان کا جو ایریا تھا وہ یہ جگہ، دوسرے نبی کا ایریا دوسری جگہ ہوا، احکامات الگ ہوتے گئے۔ چنانچہ قرآن میں ہم دیکھیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف خاص طور پہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء کرام کو بھیجا۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ تقریباً بنی اسرائیلیوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ پھر آپ کے بعد 70 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے۔ سب کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ مقصد دین اسلام۔ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ دین اسلام ہے۔ ہر نبی کی دعوت دین اسلام پر مبنی ہے، شریعتیں مختلف ہوتی نہیں۔ ہم جیسے کہیں عیسائی یہودی نام تو اپنے خود ساختہ ہے، کیونکہ جو بھی جس نبی کو ماننے والا ہے وہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ شریعتیں بدلی، ان میں حکم بدلے۔ یہ ہوا کہ کسی شریعت میں ایک حکم نافذ ابھی تھا اور دوسرا حکم منسوخ ہو کے دوسری شریعت میں، یہ تو ہوتے رہا ہے، لیکن دین ایک ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف ایک ہی دین اسلام ہے، اور وہی دین اسلام ساری امتوں نے اپنایا۔ اس کی وضاحت جب یہودیوں نے اور نصرانیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہنا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، بعد نے کہا نصرانی تھے، تو اس وقت قرآن نے صاف اعلان کیا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک یکسو بہترین متوسط مسلمان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے لے کے اب تک سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا کہ وہ دین اسلام کو ماننے والے۔ شریعتیں بدلی، احکامات بدلے، لیکن جو دین کی بنیاد کی اسلام کی وہ ماننے والے تمام لوگ تھے۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا، نبی بھی بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر بھی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، پوری دنیا میں اور ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت میں مبعوث ہوئے، اور جو دین اور جو شریعت لے کر آپ اس دنیا میں آئے، وہ دین یا شریعت صرف عبادتوں تک محدود نہیں تھی، عقائد تک محدود نہیں تھے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے باقی ہم نہیں بھی کرتے۔ اللہ کے گھر میں جب جائیں عبادت کرنے تب تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، گھر سے باہر نکلے تو ہمارا طریقہ کچھ اور ہے۔ اسلام ساری چیزوں کو لے کر زندگی کے اندر کس قدر رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، اس سے کس طرح معاملہ کرنا ہے، گھر والوں سے کس طرح ملنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، چھوٹوں کو شفقت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں تو کیسے کرنا ہے، حرام مال سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے، اور حلال رزق کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے۔ ساری صفتیں، سارے احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کو دستور بنا کر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تعلیم کو لے کر آگے بڑھے، دین کے ہر شعبے ہر ڈپارٹمنٹ اللہ رب العزت کی طرف سے واضح ہدایات ملتی رہی۔ اب ہم اپنے آپ کو عبادت تک محدود کر لیں یا ہم اپنے آپ کو مسجدوں تک محدود کر لیں، تب تو ہمارے میں اور پچھلی امتوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ جو پچھلی امتیں خود ساختہ بن چکی تھی، جن کے یہاں بھی احکامات ہوتے تھے لیکن وہ صرف اپنے عبادتوں تک، عبادت خانوں تک محدود رکھا کرتے تھے، جبکہ اسلام نے ہر چیز کو واضح رہنمائی ہے۔ ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ملنے والوں سے احترام کے طور پر اس طرح کہا المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام اس طرح کرے کہ اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کو نہ وہ مارے نہ اس کو تکلیف پہنچائے، زبانی طور پر نہ اس کی غیبت کرے، چغلی کرے، اس کو گالی دے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی بنا پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی طرح سے ایذا میں مبتلا۔ یہ تو ایک معاشرت کا طریقہ۔ معیشت میں کیا اپنایا کہ معاملات کرو، اس طرح معاملات کرو کہ اللہ رب العزت نے اس طرح حکم دیا ہے، صحیح طریقے سے معاملات کرو۔ سب سے پہلے فرمایا، بہت ہی شاندار اور بڑے انداز میں کہا کہ معاملات کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منی، کسی سے کوئی بھی معاملہ کرو، دھوکہ اگر معاملے میں آئے گا وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ یہ بنیاد ہے، چاہے آدمی جھوٹ بول کے کاروبار کرے، چاہے آدمی سود خوری کرے، چاہے رشوت دے، جو بھی کچھ کرے گا اس کو دھوکہ دھڑی ہے۔ عوام سے دھوکہ دھڑی ہے یا اللہ رب العزت سے دھوکہ دھڑی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ کلوا من الطیبات کس سے کہا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولوں کو حکم دیا گیا ہے، رسولوں کو جب حکم دیا گیا ہے تو امتیوں کو بدرجہ اولا حکم ہے کلوا من الطیبات، حلال رزق کھاؤ، نیک عمل کرو، حلال رزق کو نیک عمل پر دار بنائے۔ نیک عمل کی توفیق بھی اسی وقت ملتی ہے جب حلال رزق کی سعادت میسر ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی حلال رزق نہ کما کے حرام کمائے گا تو اللہ رب العزت کا یہ حکم من غش فلیس منی، اب کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک مسلمان سے یا ایک کسی بھی غیر آدمی سے آپ معاملہ کریں، تجارتی معاملہ کریں، کسی بھی معاملے سے، اور آپ ان سے جھوٹ بول کر کام کریں تو یہ حدیث کے اس حکم کے مطابق من غش فلیس منی کے سبب کا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسموں سے بچو، جھوٹی قسموں سے بچو۔ پہلے لوگ جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے اپنے آپ کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے لیے، آج جھوٹی قسمیں سب سے زیادہ کھائی جا رہی ہیں تو بازاروں کی منڈیوں میں یا تجارت گاہوں میں۔ قسم سے یہ اتنے کا ہے، اللہ قسم یہ اتنے کا ہے۔ قسم کھانے کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ جھوٹی قسموں سے بچنا کس قدر ضروری ہے، فرض ہے، اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت سخت ہے۔ یہ معاملات کے ایک سسٹم کو اس قدر درست کرنے کے لیے قرآن میں احادیث میں حکم دیا گیا۔ چنانچہ اب کوئی معاملہ کریں اور اس میں کسی بھی طرح سے کسی بھی ذرے سے سودی حکم شامل ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف نظر دوڑائیے، مسلم شریف کی حدیث ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سود جو لے رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، سود جو دے رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، سودی معاملات کو جو لکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، سودی معاملات میں جو گواہ بن رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج ہم دیکھیں کس طرح ہم انوالو ہیں۔ ہم نے کہا ہم سود تو نہیں دیتے، ہم سود دیتے بھی نہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے ایویڈنس رکھ کے بینک کے سامنے ہم گواہ بن رہے ہیں کہ ہاں یہ آدمی ہمارا اس کو لون دے رہا ہے، راتب شاہد بنے۔ جو حکم آکل الربا، جو سود دینے والے کو حکم ہے وہی اس میں کمی نہیں آئی، کیونکہ حکم ایک ساتھ لگاتار ہونے والا، حکم ایک ساتھ سبھی ہوگا، اس کی تشریح ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تشریح ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اس
کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہ صرف سود کھانا کھلانا لینا معاملہ کرنا یہ تمام پر اللہ کی لعنت ہوگی، یہ معاملہ حرام ہوں گے، اس کے نتیجے میں ہونے بچے کھانے والے بچوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، وہ بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ہاتھوں سے دین اسلام کے ہاتھوں سے نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ خاص طور پر ایک حدیث مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل اغبر اشعث، ایک آدمی بہت ہی پراگندہ حال میں، بہت کپڑے اس کے گندے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، اچانک وہ بہت لمبے سفر کر کے لمبے سفر کر کے اللہ کے حضور میں پہنچتا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے اور حج خانہ کعبہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے یا ربی یا ربی، یعنی اللہ سے فریاد کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا میری یہ دعا قبول کر دے۔ ارشاد باری کیا ہوتا ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَطَعَامُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِلَّهِ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا رہنا حرام، کس بنا پر اللہ تعالیٰ دعوت اس کی دعا قبول کرے گا؟ کس بنا پر؟ ہم عبادتیں کر رہے ہیں اور کرنا ضروری بھی ہے، لیکن کیا عبادتوں کے اندر اپنے عبادتوں کو حرام کام کے ذریعے، حرام مالوں کے ذریعے، حرام کاموں کے ذریعے اپنے عبادتوں کو خراب کیا جا سکتا ہے؟ جب ہمیں معلوم ہوگا قیامت میں کہ ہم نے اتنی زندگیاں اپنے عبادتیں کرنے میں گزار دی، ساری زندگیاں نوافل میں اعتکاف میں ہم لگے رہے اور ہمارا حشر کیا ہوا کہ بھائی تم نے فلاں جگہ جھوٹ کیا تھا، تم نے دھوکہ دھڑی کی تھی، تم نے اس کو دھوکہ دیا تھا، حکم اللہ رب العزت کی اس حکم کی نافرمانی کی بنا پر رشوت خوری کی تھی، لوگ اس کے بدلے میں نیکی کرتے 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 ختم، اور ہم نے سوچ لیا کہ اسلام صرف مسجدوں میں ہے، جبکہ دین اسلام تمام احکامات کو جانے ہیں، ہر ایک کے لیے مستقل بات کرنی پڑے گی، معاشرے میں کس طرح ہے، معیشت میں کس طرح ہے، معاملات میں کس طرح ہے، معاملات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بلکہ کر کے دکھلایا، ائمہ مجتہدین جو بڑے بڑے ائمہ گزرے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، کر کے دکھلایا کہ کیسے کس طرح سنت رسول اللہ ہے، کس طرح شریعت کہتی ہے اس طرح معاملات کریں، کسی سے آپ وعدہ کریں وعدہ پورا نہ کریں، یہ معاملات کی گڑبڑی ہے۔ فرمایا ایک مومن منافق کی 3 علامتیں ہیں اور اس میں سے یہ فرمایا اذا وعدہ خلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کر لے، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دار بنایا جائے تو خیانت۔ امانت دار کا مطلب صرف کوئی سامان دے دیے یہ امانت نہیں ہے، اس سے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس کے لیے امانت تھی اور آپ نے اس امانت میں خیانت کر کے لوگوں میں پھیلایا، وعدہ خلافی کر دی، باتوں میں جھوٹ بولنا عام کر دیا۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر منافقوں کی علامت آ گئی، اور منافق کی علامت آنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی حشر ہو جو منافقین کا حشر ہے۔ جہنم کے سب سے نچلے سب سے نچلے کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات کی خلاف ورزی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ جب ہم اپنے زندگی میں اپنے طور طریقے اپنے رہن سہن میں ذکر اسلام کو داخل کریں گے تب اللہ رب العزت کی طرف سے مدد بھی آنا شروع ہوگی، کام ہونا بھی شروع ہوگا۔ وہ یہ کہتے کہ نہیں ہم تو ایسے کام میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہاں پر جھوٹ بول کے کام نہیں چل سکتا، کیا حالت ہے، چھوڑو۔ ساری دنیا اگر غلط کرنے لگے، ساری دنیا اگر اللہ کے شرک کرنے لگے، ساری دنیا اگر شراب پینے لگے، ساری دنیا اگر خنزیر کھانے لگے تو کیا آپ بھی کھائیں گے یا ہم بھی کھائیں گے؟ معاشرہ اگر دہشت میں پھنسا ہوا ہے، ہمیں تو حکم ہے نا، اللہ رب العزت کا حکم پورے معاشرے پر لاگو بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں ایک فرد پر لاگو ہو رہا ہے، ایک حکم ایک آدمی پر لاگو ہو رہا ہے۔ معاشرے کے طور پر آپ سدھار کر سکتے ہو کرو، لیکن اپنی ذات میں سدھار کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے آپ کو اس ماحول میں اس سانچے میں ڈالا جائے جس سانچے میں ڈالنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا، جس سانچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھل کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی خود نمونہ بنی اور آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس طرح آپ کی زندگی کو دیکھ کر آگے بڑھ کر کس طرح ہمیں معاملات کو اس قدر مضبوط کرنا ہے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پاک کے معاملات مضبوط تھے اور جو شریعت اسلام نے معاملات کو مقرر کیا۔
ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم نے برائیوں کو، معاملات کی خرابیوں کو ہم نے غلط ہی نہیں دیکھا. کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے، سارا معاشرہ اس میں پھنسا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں بتا رسول اللہ مسلمانوں پر آفتیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، ہماری بہت کثیر تعداد میں ان پر اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ بتا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئی؟ کب آئی؟ جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اللہ کے حکموں کے طریقے پر نہ چلا جا رہا ہو، اللہ کی زمین میں اس کے بندوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، اور اللہ ہی کی قسم کھا کر جھوٹی باتیں کہی جا رہی ہو، تو اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی. ہم یہ سوچیں ہم عبادتیں کر لیں، عبادتیں کر لو، عبادتیں کرنے سے کام ہو سکتا ہے. عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کیا شہید کیا. جس وقت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اس حملہ کرنے کے بعد اسے پکڑا گیا، اس وقت اس کی زبان میں قرآن کی آیتیں کریمہ چل رہی، تلاوت کر رہا تھا. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس موت سے مارا جاؤں، اس کی تلوار سے میں شہید ہو جاؤں، تو پھر اس کے ساتھ تم لوگ کا معاملہ کرنا، چاہے اس کو قصاص میں جس طرح سے میں نے دیکھا معاملہ. جس وقت اس کو قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی اس کی زبان پر قرآن پاک کی آیتیں کریمہ تھی. وہ کہنے لگا مجھے اور موقع دو کہ قرآن اور پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی آدمی سوچے کہ آدمی کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تو بخشے بخشایا بات ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ دو آدمی ایسے جو جہنمی ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو قتل کیا ہے، قابیل، اور دوسرے علی جو قتل کرے. کیا ہوا؟ لیکن قرآن کی آیت کریمہ اس کی زبان کو گر جائے، یہ محسوس ہونے کے لیے کہ اس کے معاملات کس قدر تھے. امیر المؤمنین کے ساتھ اس کا معاملہ کیا تھا کہ امیر المؤمنین کو اس نے شہید کر دیا. مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی مال و دولت کو اپنے لیے حلال قرار دینا، اس کے لیے جائز قرار دینا. کہ ایک مسلمان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور پر فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے. سب سے زیادہ خاص طور پر مجھے فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے. فرمایا کہ لوگ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آج کا دن جو بہت مکرم دن ہے، آج عرفہ کا دن ہے، حجۃ الوداع کا دن ہے. فرمایا کہ یہ بلد کون سی جگہ پر آپ لوگ؟ کہا اللہ کے وہ جگہ پر ہے جو عامل ہے، جہاں پر آدمی اگر قتل بھی کر کے آئے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس قدر محفوظ جگہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شہر معزز، یہ وقت معزز. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، ناجائز طریقے سے. ایک مسلمان کا جسم، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اعلان کر دیا جب مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حرمت اس مقدس مہینے میں، اس مقدس دن میں، اس مقدس جگہ سے زیادہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اور ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مالوں کو بھی اپنے لیے حلال قرار دینے کے در پہ رہتے ہیں. مسلمانوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا ہمارا تو شیوا بن چکا ہے. قرآن کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے کسی کی برے ناموں سے نہ پکارو. ہماری عادتیں بن چکی ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کا حکم دیا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا. تو آج معاشرے کا ہر فرد کہتا ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے، سود خوری کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس کی بنا پر ہم وہ کام کر سکیں. ہمارے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کچھ تو بتاؤ، ایسا معاملہ تو بتاؤ کہ حل ہو جائے. جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، جس پر امت حرام کرنے کی چلی جا رہی ہے، ایک آدمی کہنے سے حرام کو حلال تھوڑی ہو جائے. اگر ہو بھی جائے گا تو وہ اس کا وبال، اس کے عذاب اسی شخص پر ہوگا جس نے یہ بات کہی. ہمیں آپ کو خود اپنے معاملات کا غور و فکر کرنا، کیونکہ معاملات میں جب غور و فکر ہوگا، معاملات بہتر ہوں گے، معاملات درست ہوں گے، تو ہمارے جو بچے، ہمارے ساتھ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم اس معاشرے کو پکڑیں گے. اگر ہم حلال کھلائیں گے تو نیک عمل کی بھی توفیق ملے گی، اولاد بھی نیک ہوگی. حرام کھلائیں گے، بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھنے ملے ہیں جو حرام کھلا رہے ہیں، ان کا نتیجہ سامنے بچے کبھی یا تو جسمانی طور پر کمزور ہو نہ ہو، روحانی طور پر اس طرح کمزور ہوتے ہیں کہ ماں باپ بڑے ہوتے بھگا دیے جاتے ہیں.
عبادتیں ماں باپ کی خدمت تو دور کی بات ہے، لوگوں کے درمیان ان کی شبیہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ آدمی حرام خور ہے، اس طرح کے الفاظ آئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے میں لگا. اس لیے سب سے پہلے اپنے معاملات کو درست کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ دھڑی میں یہ سمجھا جائے کہ اللہ سے دھوکہ ہو، مخلوق سے دھوکہ ہو، اپنے گھر والوں سے دھوکہ ہو، خود سے بھی دھوکہ ہو، ان تمام دھوکوں سے بچا جائے. سارے معاملات جس کے حلال کمانے کی کوششیں ہو، کسی کا حق مارنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بلکہ مال یتیم جو یتیم آدمی ہے اس کا چچا ذمہ دار ہے، اس کو کہا گیا کہ بھائی ذلیل بھی مت جاؤ مال سے، کہ مال کے قریب جاؤ گے لینے کی کوشش کرو گے حرام کام کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو حرام کاموں میں اس قدر ملوث کر لیے، ہم نے بھی بعض ان لوگوں کی طرح سمجھ لیا کہ ہم نے یہ سارے کام کر دیے، ہم نے 2-10 لوگوں کو کھانا کھلا دیا تو ہمارے سارے گناہ معاف. یہ نہیں چلے گا، ہر ایک کا الگ حساب ہے. آپ عبادتیں کریں گے، عبادتوں کے سوال الگ ہوگا، معاملات کریں گے الگ ہوگا. خاص حدیث سے وقت بھی ہو رہا ہے، ایک مشہور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. عن عمرہ فیما افناہ، عن شبابہ فیما ابلغہ، عمر کے بارے میں کہ کہاں مر گیا، جوانی کے بارے میں کہاں ضائع کیا. کئی چیزیں اس میں آئی ہیں کہ سب چیز کے بارے میں الگ الگ سوال ہوگا. عن مال من این اکتسبہ، مال کے تعلق سوال ہوگا کہاں سے کمایا، حلال تھا یا حرام، یا حلال مال کو کمایا، حلال طریقے سے کمایا نہیں کمایا. بھائی آپ ہم سب تجارت کر رہے ہیں، تقریباً جتنے لوگ تجارت کر رہے ہیں سارے لوگ اپنے آپ کو حلال مال کہہ رہے ہیں، لیکن کیا وہ طریقہ بھی حلال ہے، کیا اس میں جھوٹ شامل ہے، کیا رشوت خوری شامل ہے، کیا سود شامل ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ حلال ہے حرام ہے. ان تمام کی تعلق سے قیامت کا سوال ہے اور اس کا حساب الگ ہوگا اور اس کی تلافی نکلی جائے گی انہیں عبادتوں سے، جن عبادتوں پہ ہم نے تکیہ کر کے بیٹھ گیا کہ عبادتیں کر لیں گے ساری گناہ معاف ہو سکتی ہیں. عبادتیں کر لو، معاملات خراب کر لو، چلے گا نہیں. یہ ساری عبادتیں جتنی کی وہ عبادتوں کو اٹھا کر معاملے کی تلافی ہوتے ہوتے عبادتیں ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ کے حکم سے جہنم کی طرف دیکھے چلے جائیں گے. اس لیے اپنی عبادتوں کو درست کریں، معاملات کو درست کریں، معاشرے کو درست کریں. جب یہ سارے درست ہوں گے تو ہم خود بھی درست ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے اس کی زبان سے اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے جو اسی کو کام کرے. جب ہم یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے نکالیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے، رشوت خوری سے بچنے اور اپنے مطابق اپنے احکامات کے مطابق زندگی پر